دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کی وفات کے بعد ان کے بیٹے المہدی 775 سے 785 عیسوی تک تیسرے عباسی خلیفہ تھے۔ ان کی خلافت میں بہت سی معاشرتی اور اقتصادی اصلاحات کی گئیں، عوامی فلاح کے لیے کام کیے گئے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اموی خاندان کے بچ جانے والے افراد کو معاف کر دیا۔ مہدی کی وفات کے بعد چوتھے عباسی خلیفہ ہادی تھے، جن کا دور حکومت 785 سے 786 عیسوی تک مختصر عرصے کے لیے رہا، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں رہے۔ خلیفہ ہادی کی وفات کے بعد عباسی خلافت کا اقتدار ہارون الرشید نے سنبھالا۔ ان کی زندگی، حکمرانی، ثقافتی کارنامے، علمی ترقی اور سیاسی اقدامات نے عباسی خلافت کے اس دور کو ایک سنہری دور بنا دیا۔ ہارون الرشید کی وداعی 17 مارچ 763 کو ری یعنی موجودہ ایران میں ہوئی۔ ان کے والد خلیفہ محمد المہدی عباسی سلطنت کے مشہور حکمران تھے، اور والدہ خزران کا تعلق ایک یمنی غلام خاندان سے تھا، لیکن وہ دربار میں بے حد اثر و رسوخ رکھتی تھیں۔ ہارون کی تعلیم میں مذہب، فلسفہ، سائنس، جنگی حکمت عملی اور سیاست شامل تھے۔ انہیں نوجوانی میں ہی فوجی مہمات کی قیادت سونپی گئی، جس سے ان کی قائدانہ صلاحیت اجاگر ہوئیں۔ ان کی خلافت کا آغاز 786 عیسوی میں 22 سال کی عمر میں ہوا، اور یہ عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں عباسی سلطنت سب سے وسیع اور مستحکم تھی، جس کی سرحدیں مشرق میں چین اور مغرب میں اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ خلافت کے دارالحکومت بغداد کو دنیا کے سب سے شاندار شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ ہارون کے دور میں علمی ترقی کو فروغ دیا گیا۔ بغداد میں بیت الحکمت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ادارہ دنیا بھر کے علماء، مترجمین اور سائنسدانوں کا مرکز تھا۔ یہاں یونانی، ہندی، فارسی اور لاطینی زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ انہوں نے فلسفیوں، طبیبوں اور سائنسدانوں کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان کے تحقیقی کاموں کے لیے وسائل فراہم کیے۔ مشہور سائنسدان جابر بن حیان، جو کیمیا کے بانی سمجھے جاتے ہیں، ان کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہارون الرشید کے دربار میں ادب اور شاعری کو بہت فروغ ملا۔ مشہور کہانیوں کی کتاب الف لیلہ انہی کے زمانے سے منسوب ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں عباسی خلافت دنیا کی سب سے خوشحال ریاست تھی۔ بغداد میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا، جہاں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تاجروں کا آنا جانا تھا۔ تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا گیا اور تاجروں کو سہولتیں فراہم کی گئیں۔ زراعت کو فروغ دینے کے لیے نہریں بنوائی گئیں اور زمین کی پیداواریت میں اضافہ کیا گیا۔ کاشتکاروں کو حکومتی سطح پر قرض فراہم کیا جاتا تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں ٹیکس کے نظام کو شفاف بنایا گیا اور غریب عوام پر بوجھ کم کیا گیا۔ محصول کا بڑا حصہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا تھا۔ ہارون الرشید انصاف کے لیے مشہور تھے۔ وہ خود عوام کی شکایات سنتے اور فیصلے کرتے۔ اسلامی قوانین کے مطابق قاضیوں کو تعینات کیا گیا اور کسی کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھا گیا۔ ہارون الرشید رات کو بیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں گھومتے اور عوام کے حالات کا جائزہ لیتے۔ وہ فوری انصاف فراہم کرتے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے فلاحی منصوبے کیے۔ بغداد میں مساجد، مدارس، اسپتال، حمام تعمیر کیے۔ عوام کے لیے صاف پانی کا انتظام اور شاہراہوں کی مرمت کی۔ ہارون الرشید نے اپنے دور میں بہت سی عسکری کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے بازنطینی سلطنت کے خلاف کئی کامیاب مہمات چلائیں۔ انہوں نے بازنطینی شہنشاہ نائس فورس کو جزیہ دینے پر مجبور کیا۔ ان کی فوجی حکمت عملی نے عباسی خلافت کی سرحدوں کو مضبوط بنایا۔ مشرقی علاقوں خراسان، ترکستان میں باغیوں کو شکست دی۔ اس کے علاوہ شمالی افریقہ اور اندلس میں عباسی خلافت کی حاکمیت مضبوط کی۔ ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں ہی خلافت کو اپنے دو بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ امین کو بغداد اور مغربی علاقوں کا حکمران بنایا۔ مامون کو خراسان اور مشرقی علاقوں کی ذمہ داری دے دی۔ ان کی وفات کے بعد یہ تقسیم خاندانی جنگ کا سبب بنی، جس نے خلافت کو کمزور کر دیا۔ ہارون الرشید نے 809 عیسوی میں خراسان کے شہر طوس میں وفات پائی۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے بعد خلافت میں زوال کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید کے دور کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ان کا عدل و انصاف، علمی ترقی، معاشی خوشحالی اور فلاحی اقدامات آج بھی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی حکمرانی اسلامی تہذیب کے بہترین دور کی عکاسی کرتی ہے۔ ہارون الرشید نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر میں حکمرانی کے بہترین نمونوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے دور کی ترقیات نے اسلامی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔